آپ کو یہ خوشخبری دے کے اپنی بات آگے چلا رہا ہوں کہ آج اللہ کے فضل سے پورے پاکستان کے اندر خدمت کی سب سے بڑی جماعت ہے تو آپ ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جن کے پاس ایک بٹن دبانے کا بھی اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی حکومتی وسائل نہیں ہے، کوئی حکومت کی ایک ٹائر نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے خدمت کتنی کی ہے۔ مان لیا دنیا نے، لوگوں نے اتنا یعنی کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب لوگوں نے غلط کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کے لیے، کسی غرور تکبر ریا کے لیے نہیں، ان کو قائل کرنے کے لیے، ان کو ایگری کرنے کے لیے اپنا 40 سالہ کردار ان کے سامنے رکھا، اور اپنی مرضی سے نہیں رکھا، رب کے حکم سے رکھا۔ الفاظ رب کے تھے، بیان کرنے والے میرے رب کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا لقد لبثت فیکم امرا من قبل، اس سے پہلے جو میں نے آج صفحہ پہ چڑھ کے بات کی ہے، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے، تم سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس سے پہلے میں نے عمر کا ایک حصہ 40 سال تمہارے اندر رہا ہوں۔ طفل پن، لڑک پن، نوخیزی کی عمر، نوجوانی کی عمر، جوانی کی عمر، پھر 25 سال کی عمر میں شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، اور بہت بڑی پرپوزل پر ہوئی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود آپ کو پرپوز کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کردار تھا، اخلاق تھا، کوئی سیرت تھی، کوئی صلاحیت تھی، ایسے ہی تو نہیں کر دیا۔ فرمایا میں نے اس سے پہلے، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے، یہ بات کہنے سے پہلے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم سب نے مرنا ہے، جو پہلے فوت ہو گئے، جو قیامت تک آئیں گے، سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ میں نے یہ نظریہ پیش کرنے سے پہلے تمہارے اندر 40 برس 40 سال گزارے ہیں، تم نے مجھے بتاؤ کس معاملے میں غلط پایا ہے، کس معاملے میں وعدہ خلاف پایا، کس معاملے میں جھوٹا پایا۔ آج جماعت کے افراد، جماعت کا کردار، آج جماعت کی خدمتیں، سیلاب ہو، زلزلے ہوں، آفتیں ہوں، مصیبتیں ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے صرف پاکستان کے لوگ ہی نہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ لوگ خدمت کرنے والے ہیں، کنویں بناتے ہیں، سیلاب کے اندر جا کے بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، پیاسے کو پانی پلاتے ہیں، جس کو سردی لگتی ہے اس کو بستر دیتے ہیں، جس کا کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا سہارا بن کے اس کی چھت ڈال دیتے ہیں۔ کیا آپ جماعت کے کردار کو نہیں جانتے؟ پھر ایسے لوگ جب اپنے آپ کو میدان میں لے کر آئیں، یہ مت پھر سوچئے، پھر سوچنے کی گنجائش باقی نہیں، پھر آپ کی ووٹ، پھر آپ کا وہ حق، پھر آپ کی وہ شہادت انہی لوگوں کے حق میں جانی چاہیے جن کا ظاہر آپ کو اچھا لگتا ہے۔ جانتے ہیں آپ، کردار لوگوں کو ہم لوگ خود ہی سپورٹ نہیں کرتے، پھر عمر جیسا حکمران مانتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہ تو عمر جیسا حکمران آ جاتا دنیا سے کفر مٹ جاتا۔ آج تم دیکھ نہیں رہے کہ صرف 532 لوگوں کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے، تو انڈیا چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، شور کر رہا ہے، جیتے نہیں، کوئی سیٹ نہیں ملی، سینٹ کا چیئرمین نہیں بن گیا پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا بندہ، وزیر اعلیٰ نہیں بن گیا، وزیر داخلہ نہیں بن گیا، وزیر خارجہ نہیں بن گیا، کچھ بھی نہیں۔ 15 منٹ کی انڈیا کی ویڈیو آ چکی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ساتھ دے رہے ہیں، مفت کی نیکیاں لے رہے ہیں، کہ آپ کے صرف اور صرف کھڑے ہونے سے ہی انڈیا تکلیف کے اندر ہے۔ جس عمل سے دشمن کو تکلیف ہو، کافر کو تکلیف ہو، ہندو کو تکلیف ہو، بنیوں کو تکلیف ہو، اسلام کے
ہی اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں مقدس اور مبارک اور معتبر ہوتا ہے۔ پاکستان میں 300 سے زیادہ جماعتیں ہیں جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں۔ صرف پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا نام لے کے انڈیا کا اینکر کیوں چیخ رہا ہے؟ سوچا نہیں کبھی آپ نے؟ ہم کہتے ہیں چیخو، تمہارے چیخنے سے ہی ہمارا تعارف بڑھتا ہے۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے شاہین کو اپنے اشعار کے اندر بڑا یاد رکھا ہے۔ عقاب کو کہتے ہیں مردار نہیں کھاتا، پرواز سب سے اونچی رکھتا ہے، اپنا یہ گھونسلہ نہیں بناتا اور کسی کو اس کے گھر کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ مر جائے گا، حرام نہیں کھاتا، مردار پہ چیلے نظر آئیں گے، الے نظر آئیں گے، آپ کو عقاب نظر نہیں آئے گا۔ اس کو طلب کرنے کے لیے کوا کہتے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، کوا اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، یہ اس کے ساتھ الجھتا نہیں، یہ اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتا، اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، یہ اپنی اڑان بھرتا جاتا ہے۔ کوا صرف ایک بلندی تک ہی اوپر جا سکتا ہے، جب اتنی بلندی پہ عقاب پہنچ جاتا ہے کہ جس بلندی پہ کوا ٹھہر نہیں سکتا وہ خود بخود نیچے گر جاتا ہے۔ عقاب بنیے، شاہین بنیے، سوچ کو بلند کیجیے۔ عقاب کو مخاطب کیا ہے، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب۔ یہ جو ادھر ادھر آپ کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ تجھے اونچا کر رہی ہے۔ تم بولو ہمارے خلاف، انڈیا والو بولو، پوری دنیا جانتی ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے، ہم کہتے کیا ہے، ہم کرتے کیا ہے۔ جاؤ پورے پاکستان کے اندر جا کے دیکھو، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک کردار پیش کیا ہے، ہم با کردار با اخلاق ریاست کے ساتھ سیاست کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جھوٹ کی، گولی کی، گالی کی اور گندی سیاست سے ہم متنفر ہیں اور لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ دیکھو ہم نے کیا کیا، اللہ اکبر، ہزاروں کنویں ہیں، اللہ اکبر، لوگوں نے دیے ہیں، اعتماد کیا ہے۔ لوگوں کا یہ سمجھنا تھا کہ شاید لوگ ان پر اعتماد نہیں کریں گے، جتنے بھی ہتھ کنڈے استعمال ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اتنے ہی وہ لوگ ذلیل ہوئے ہیں اور اللہ نے ان کو اتنی ترقی دی۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ 12واں پارہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، وقت کے بادشاہ نے بلایا، خواب کی تعبیر بتائی بڑی خوبصورت، کہا اتنا سمجھدار اور اتنا قیمتی بندہ جیل میں پڑا ہے، میرے پاس لے کے آؤ۔ لے کے آئے پیغام، انہوں نے کہا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین یوسف علیہ السلام پر رحم کرے، جب ان کو جیل میں پڑے 7 سال گزر گئے، بادشاہ کا پیغام ملا، تب بھی انہوں نے جیل سے نکلنا گوارا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہا جاؤ، جا کے پہلے بادشاہ کو کہو اور ساری عورتوں کو اکٹھا کرو جن کی وجہ سے میں جیل بھیجا گیا، ان سے پوچھو قصور کس کا تھا۔ جب تک یہ بات کلیئر نہیں ہوگی میں یہیں پڑا ہوں۔ بادشاہ نے بلا لیا، عورتیں اکٹھی ہو گئی، تفتیش شروع ہونے لگی۔ یوسف علیہ السلام کی بات، فما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم، ان عورتوں کا کیا مسئلہ تھا، ان کی تدبیر اور چال سے میرا رب واقف ہے۔ ابھی تفتیش شروع ہونی تھی، قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق وانا راودته عن نفسی، اب حق واضح ہو گیا، اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، میں نے ہی یوسف کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ تو بالکل سچوں میں سے ہے۔
یوسف علیہ السلام کا یہ پیغام، یہ بات انہوں نے کہا کہ میں نے کیوں کیا، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ اس کو پتہ لگ جائے کہ میں ایک باکردار آدمی ہوں، جب وہ گھر میں نہیں تھا تو میں نے اس کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کی، یہ تو ٹھاپا لگ جاتا میرے اوپر، یہ تو مہر لگ جاتی میرے اوپر، آئندہ کے لیے پہلے میں نے اس بات کو کلیئر کروایا ہے۔ سیرت یوسف بھی یہ ہے اور سیرت محمد بھی یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنا کردار پیش کیا، یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی اتنی بڑی پیشکش کو مسترد کر دیا، صرف یہ بات کہہ کے کہ پہلے ان عورتوں کی بات کو سامنے لایا جائے پھر جیل سے نکلنے کی بات کریں گے۔ حق واضح ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام نے پھر کہا یہ میں نے سارا کچھ کیوں کروایا ہے، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ اس کو بھی، عورتوں کو بھی، اس پورے معاشرے کو سمجھ آئے کہ میں نے عزیز مصر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت پر ڈاکہ نہیں ڈالا، میں نے اس کی عورت کے ساتھ کوئی بدتمیزی اور بد اخلاقی نہیں کی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک جو خیانتیں کرتے ہیں، جو اس طرح نظریں رکھتے ہیں، جو زیادتیاں کرتے ہیں، چاہے کسی کے مال پہ رکھیں، کسی کی عورت پہ رکھیں، کسی طرح بھی خیانت کریں،